آئیے ہم ریویو کرتے ہیں کہ واٹ وی ڈسکسڈ ان آور لاسٹ لیکچر. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اکاؤنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ اکاؤنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں 4 امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. سب سے پہلا کانسیپٹ ہے اکاؤنٹ پرچیزنگ پروسیس. دوسرا کانسیپٹ ہے بائنگ سینٹر. تیسرا کانسیپٹ ہے ہاؤ ٹو بلڈ اسٹرانگ اکاؤنٹ ریلیشن شپس. اینڈ دین واٹ آر اکاؤنٹ ریلیشن شپ بائنڈرس. اکاؤنٹ ریلیشن شپ بائنڈرس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمارے ریلیشن شپ کو سسٹین کر سکتے ہیں. تو یہ 4 کانسیپٹس ہیں اکاؤنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ کے. اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پہلے 2 کانسیپٹس یعنی اکاؤنٹ پرچیزنگ پروسیس اور بائنگ سینٹر کو ڈیٹیل سے ایگزامن کیا تھا. آئیے ان کا ایک بریف ریویو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اکاؤنٹ ریلیشن شپ بلڈرز اور اکاؤنٹ ریلیشن شپ بائنڈرز کے بارے میں بات کریں گے. اکاؤنٹ پرچیزنگ پروسیس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دس از اے 7 اسٹیپ پروسیس. اس 7 اسٹیپ پروسیس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے نیڈ ریکگنیشن ہوتی ہے, جہاں پہ آرگنائزیشن جو کہ کسٹمر ہے نیڈ کو ریکگنائز کرتا ہے کہ دیر از اے نیڈ فار سم پروڈکٹ. اس کے بعد اسپیسیفکیشنس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے, ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہم نے پرچیز کرنی ہے اس کی اسپیسیفکیشنس کیا ہوں گی, اس کے فیچرز کیا ہوں گے. اس کے بعد سپلائر سرچ کی جاتی ہے کہ کون کون سے ایسے سپلائرز یا سیلرز ہیں جو ہماری یہ ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ نے یہ اینالائز کرنا ہے کہ جو پروپوزلز ان سپلائرز نے ہمیں بھیجی ہیں ان میں سے کون سی پروپوزل سب سے زیادہ بہتر ہے ہر لحاظ سے, پرائس کے لحاظ سے اور دوسری جو ٹرمز ہیں جن میں سروس ہو سکتی ہے, جس میں کنوینئنس ہو سکتی ہے, زیادہ ویلیو جہاں پہ ہمیں ملے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پروپوزلز کو ریویو کرتے ہیں اور پروپوزلز کے ریویو کے بعد ہم سپلائر سلیکشن کر لیتے ہیں کہ فائنلی ہم نے کس سپلائر سے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے. سپلائر سلیکشن اور پرچیز ایک ہی سٹیپ میں ہم کر لیتے ہیں, اور پرچیز اور سپلائر سلیکشن کے بعد سپلائر کی ایویلویشن آ جاتی ہے کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے. تو پرفارمنس ایویلویشن آف سپلائرز از دی 6th اسٹیپ. اور فائنل جو 7th اسٹیپ ہے اس میں ریپیٹ پرچیزز ہوتی ہیں. ریپیٹ پرچیزز ہم نے بات کی تھی کہ 3 طرح کی ہوتی ہیں, اسٹریٹ ری بائی, ماڈیفائڈ ری بائی, اور فائنلی ہم نے یہ کہا تھا کہ فرسٹ ٹاسک بائنگ یا فرسٹ ٹائم بائنگ. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ فرسٹ ٹائم بائنگ سب سے زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے اور وہ یہ 7 کے 7 اسٹیپس جو ہیں اس میں سے گزرنا پڑتا ہے, جبکہ اسٹریٹ ری بائی میں کوئی بھی ماڈیفیکیشن نہیں ہوتی, اسٹریٹ ہم نے آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے, یعنی جس سپلائر کو ہم آلریڈی سلیکٹ کر چکے ہیں اسی کو سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم آرڈر پلیس کر دیں گے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی بائنگ سینٹر کے کانسیپٹ پہ, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں فارملی اور انفارملی جتنے بھی انڈیویجولز, جتنے بھی ڈیسیژن میکرز, کی پرسنل انوالوڈ ہوتے ہیں بائنگ ڈیسیژن میں, دے کانسٹیٹیوٹ آر بائنگ سینٹر. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ بائنگ سینٹر میں انڈیویجولز کے ڈفرینٹ بائنگ کنسرنز ہو سکتے ہیں, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ان بائنگ کنسرنز کو ڈفرینٹ ہیڈز میں, ڈفرینٹ یوزر انفلوئنسز میں کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. اور سب سے پہلے اس میں آتا ہے اکنامک بائر انفلوئنس, پھر آتا ہے یوزر بائر انفلوئنس, پھر ٹیکنیکل بائر انفلوئنس, اور چوتھے اور فائنل لیول پہ ایڈوکیٹس. ہم نے یہ کہا تھا کہ اکنامک بائرز وہ ہوتے ہیں جو اپروول دیتے ہیں, جن کے پاس ایبلٹی ٹو پے بھی ہوتی ہے اور ایبلٹی ٹو اپروو بھی ہوتی ہے, اور ان کا فوکس ہوتا ہے باٹم لائن آرگنائزیشن کی. ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیسیژن ہم لے رہے ہیں اس کا پوری آرگنائزیشن پر امپیکٹ کیا ہوگا, پروفیٹیبلٹی پہ امپیکٹ کیا ہوگا, انٹرنل ایکویٹی پہ کیا امپیکٹ ہوگا. ایک ڈپارٹمنٹ کو اگر کوئی
پروڈکٹ لے کے دی جائے گی تو دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، اوور آل پرفارمنس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی یوزر بائنگ انفلوئنس کے بارے میں. یوزر بائنگ انفلوئنس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یوزرز بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو ہماری پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈفرینٹ طرح کے یوزرز ہو سکتے ہیں. یوزرز اینڈ کسٹمر بھی ہو سکتا ہے. یوزر وہ ہو سکتا ہے جو پروڈکٹ کو مینوفیکچر کر رہا ہے اور اس کے بیچ میں ایک کمپوننٹ جو ہماری پروڈکٹ ہے اگر وہ یوز ہو رہی ہے تو وہ بھی یوزر ہو سکتا ہے، اور جو اس کی اسپیسیفیکیشنز کو ڈسکرائب کر رہا ہے وہ بھی یوزر ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ کی اسپیسیفیکیشنز کیا تھیں. یوزر کا کنسرن پرفارمنس ہوتا ہے کہ آن دی جاب پرفارمنس زیادہ بہتر ہونی چاہیے، وہ کس پروڈکٹ سے زیادہ بہتر پرفارمنس حاصل کر سکتا ہے. تو اس کا جو فوکس ہوگا وہ اینڈ ریزلٹ کے اوپر ہوگا، کون سی پروڈکٹ زیادہ افیکٹو ہے اور ایفیشینٹ ہے یوزیج کے لحاظ سے. ہم نے یہ کہا تھا کہ یوزر کا انفلوئنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور سیلز پرسن کو یوزر کی تمام نیڈز کا اور یہ کہ سیلز پرسن کی پروڈکٹ یوزر کی ضرورت کو کیسے دوسری کمپیٹنگ پروڈکٹ سے بہتر طریقے سے سیٹسفائی کر سکتی ہے وہ اسے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اس کو کنونس کرے گی یوزر کو. تھرڈ لیول پہ ہم نے ٹیکنیکل بائنگ انفلوئنس کی بات کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پروڈکشن، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ پروڈکٹ کی اسپیسیفیکیشنز کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اسپیسیفیکیشنز کے اعتبار سے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے انفٹ ہے، اس لیے وہ نو کہہ سکتے ہیں، یس نہیں کہہ سکتے. شارٹ لسٹ ہمارے لیے کر دیتے ہیں کہ اوکے یہ 2 یا 3 آپشنز میں سے آپ کو جو یوزر کے اعتبار سے زیادہ بہتر پروڈکٹ ہے وہ آپ بائی کر لیں. لیکن اسپیسیفیکیشنز کی جو اسکریننگ ہے وہ ٹیکنیکل انفلوئنس کرے گا. اور آخر میں ہم بات کر رہے تھے ایڈوکیٹ کی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایڈوکیٹ ایک ایسا انفلوئنس ہے جو ان سائڈ دی آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے، آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے. ان سائڈ دی آرگنائزیشن مختلف ڈپارٹمنٹس میں سے ہو سکتا ہے، اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کا کی ڈیسیژن میکرز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہو جہاں پر وہ انفلوئنس کر سکتا ہو. اور ایڈوکیٹس کا فوکس ہوتا ہے کمپنی کی سکسیس یا اس کی ڈیسیژن میکر کی سکسیس جو ڈیسیژن لینا چاہ رہا ہے. تو یہ ہم نے ان دونوں کانسیپٹس کو لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا. آئیے اب ہم اپنی اٹینشن آج کے لیکچر کے ٹاپک کی طرف کرتے ہیں، جہاں پر ہماری ڈسکشن ہوگی ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کے اوپر. جب بھی کسی بائر اور سیلر کے درمیان ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ کچھ سٹیجز سے گزرتا ہے. یہ جو سٹیجز ہیں ریلیشن شپ کی، اس کی بنیاد سائیکالوجی کی سائنس میں ہے کہ جو بھی 2 انڈیویجولز ہوتے ہیں، کوئی بھی 2 انڈیویجولز ہوں، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے. اور میوچول گین جب تک 2 انڈیویجولز کو ایک ریلیشن شپ سے نہ ہو اس وقت تک وہ ریلیشن شپ کنٹینیو نہیں کر سکتا یا لانگ ٹرم بیسس پر سسٹین نہیں کر سکتا. کسی بھی 2 انڈیویجولز کے درمیان ریلیشن شپ 5 سٹیجز میں سے گزر کے ڈیولپ ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ 5 سٹیجز میں سے گزرتا ہے. سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے اویئرنیس کی. اویئرنیس کی سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ 2 انڈیویجولز یہ اس بات کو جان لیتے ہیں، اس بات سے اویئر ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کسی طریقے سے بینیفیشل ہیں. اس میں ان کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اوکے دس از پاسبل. اویئرنیس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے وہ ہے ایکسپلوریشن کی، کہ when you are aware that yes we can be beneficial for each other, now you give it a try. Okay, you try, you come close to each other and you try to experience the relationship. Try کرتے ہیں آپ. یہ
ایکسپلوریشن کی سٹیج آ جاتی ہے. ایکسپلوریشن کی سٹیج کے بعد جب ایکسپلوریشن سکسیسفل ہوتی ہے اور ایکسپیرئنس فروٹفل ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ریلیشن شپ کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے. تیسری سٹیج آ جاتی ہے ایکسپینشن کی. یہاں پر اب جو انڈیویجولز ہیں وہ ایک دوسرے کو گریٹر ڈیٹیل میں ایکسپیرئنس کرتے ہیں. اب جو ان کی ڈیلنگ ہے ایک دوسرے سے وہ زیادہ الیبوریٹ ہوتی ہے. یو کم مور کلوزر ٹو ایچ ادر. اور فورتھ سٹیج ہے کمٹمنٹ کی, دیٹ ناؤ یو گیٹ کمیٹڈ ٹو ایچ ادر. 1-to-1 ریلیشن شپ, آپ اپنے سٹیکس بڑھا لیتے ہیں, دونوں انڈیویجولز اپنے سٹیکس بڑھا لیتے ہیں. یہ ہیں 4 سٹیجز ریلیشن شپ کی ڈیولپمنٹ کی. اس کے بعد جو 5ویں سٹیج ہے اسے ہم ڈیزولوشن کی سٹیج کہتے ہیں. ڈیزولوشن کی سٹیج سے مراد یہ ہے کہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے, ریلیشن شپ ایگزسٹ اب نہیں کرتا, ریلیشن شپ بریک اپ ہو جاتا ہے. اور یہ ڈیزولوشن کسی بھی سٹیج پر ہو سکتی ہے. اویئرنیس کے بعد انیشیل ٹرائل انسکسیسفل ہوگا, ڈیزولیشن ہو جائے گی, کوئی ایکسپینشن کی سٹیج نہیں آئے گی. ایکسپینشن کی سٹیج کے بعد سیٹسفیکشن نہیں ہے, فیلئر آف ایکسپیکٹیشن ہے, تو ڈیزولیشن ہو جائے گی. کمیٹڈ ہیں ریلیشن شپ میں لیکن کوئی ایسا کانفلکٹ آ جاتا ہے جو کہ ریزالو نہیں ہو پاتا, تو اس کانفلکٹ کے نتیجے میں ڈیزولوشن ہو جائے گی. اس لیے یہ جو ڈیزولوشن ہے یہ کسی بھی سٹیج پر ممکن ہے, لیکن یہ 5 سٹیجز جنرلی ایک ریلیشن شپ میں پائی جاتی ہیں. تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ کا جو ماڈل ہے, سٹیجز آف ریلیشن شپ کا ماڈل, اس کو ہم بائر اور سیلر کے کیس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم 2 چیزیں دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ ہر سٹیج کی ڈسکرپشن کیا ہے, اور اس سٹیج میں سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اویئرنیس کی سٹیج ہے. اس سٹیج کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ ریکگنیشن دیٹ اے سپلائر may be able to satisfy an important need. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج میں جو بائر ہے وہ یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ایک پوٹینشیل سپلائر میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ میری نیڈ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج میں سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے گین کسٹمرز اٹینشن. ہمیں کسٹمر کی اٹینشن کو گین کرنا ہے. اور دوسرا, وی ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ ہاؤ دی پروڈکٹ اور سروس کین سیٹسفائی اے نیڈ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس اویئرنیس کی سٹیج میں سب سے پہلا کام ہے کہ بائر کی اٹینشن گیٹ کی جائے, اس کو کوئی ایسی انفارمیشن دی جائے کہ جس سے وہ یہ کنونس ہو سکے کہ ہماری آرگنائزیشن میں بائر کی آرگنائزیشن کی نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کی کیپیبلٹی ہے. یہاں پر یقینی سی بات ہے کہ ہمیں اپنی آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی کی یقین کرانے کی ضرورت ہے. ہمیں فار ایگزامپل یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بزنس میں کب سے ہیں, ہمارا ایکسپیرئنس کتنا ہے, ہم کتنے کلائنٹس کو سروس دے رہے ہیں, وہ کلائنٹس ہم سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں, ہم اپنی آرگنائزیشن کی بزنس ورتھ یہ بھی کسٹمر کو بتا سکتے ہیں کہ ہم ایک ریپیوٹیڈ فرم ہے, ہماری فرم کی گڈ ول ہے. تو یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں پہلی سٹیج کے, جو اویئرنیس کی سٹیج ہے. یہاں پر ہمیں بائر کو یہ بتانا ہے کہ وی آر کیپیبل, وی آر کمپیٹنٹ, وی کین ہینڈل یور concerns, we can resolve your issues, we can fulfill your demand. یہ ہے پہلا آبجیکٹو پہلی سٹیج میں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دوسری سٹیج جو ایکسپلوریشن کی ہے اس کی ڈسکرپشن کیا ہے اور سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں.
ایکسپلوریشن کی اسٹیج میں دیر از اے ٹینٹیٹیو انیشیل ٹرائل ود لمیٹڈ کمٹمنٹس بائی بوتھ پارٹیز اینڈ دس ٹرائل پیریڈ may go on for an extended period of time. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹینٹیٹیو ٹرائل کیا جائے گا. جو دونوں پارٹیز ہیں بائر اور سیلر وہ لمیٹڈ کمٹمنٹس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں گی, جو کہ ایک انیشیل اسمال ڈیل ہو سکتی ہے, جسٹ ٹو ٹرائی کہ کیا کیپیبلٹیز ہیں. بائر یہ دیکھے گا کہ سیلر کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, اور سیلر یہ دیکھے گا کہ بائر کی نیڈز کو وہ کتنے اچھے طریقے سے سیٹسفائی کر سکتا ہے, کمپیٹیٹر کی نسبت کس طرح سے بہتر سروس دے سکتا ہے, اور ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے کسٹمر کا. یہاں پر یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ کتنا ڈیمانڈنگ کسٹمر ہے, اس کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہے یا آسان ہے, اور جتنا کسٹمر ڈیمانڈنگ ہے کیا اتنا پوٹینشیل اس بزنس میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ فیوچر میں چل کے جتنا ٹائم ایفرٹ اور انرجی ہم اس اکاؤنٹ پر اسپینڈ کریں گے کیا ریٹرنز اس کو جسٹیفائی کریں گے. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج میں ہمارے سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے. فرسٹ آف آل وی ول وانٹ ٹو گین انیشیل ایکسپٹینس, اینڈ سیکنڈلی بلڈ اے سکسیسفل ریلیشن شپ. ظاہر بات ہے کہ جو ہم یہ انیشیل ایکسپٹینس گین کریں گے وہ اس بنیاد پر کریں گے کہ جو ہمیں آرڈر پلیس کیا گیا یا جو ہمیں ٹاسک اسائن کیا گیا ہم نے اس کو سکسیسفل طریقے سے کر دیا. تو یہاں پر کسٹمر کی نیڈ کی اسیسمنٹ اور اس کی ایکسپیکٹیشن کی اسیسمنٹ اور اکارڈنگلی اس ایکسپیکٹیشن کی فلفلمنٹ ٹو دی ہائیسٹ لیول آف سیٹسفیکشن آف دا کسٹمر از ڈیزائرڈ, اور اسی کی بنیاد پر ہم آگے سکسیسفل ریلیشن شپ بنا سکیں گے. تو جیسے پہلے کہا کہ اس سٹیج میں ایکسپلوریشن کی سٹیج میں سیلر کا یہ ٹاسک ہوگا کہ اپنی پرابلم سالونگ کیپیبلٹیز, اپنی انالیٹیکل ایبلٹیز کی بیسس پہ انیشیل ایکسپٹینس گین کر لے, تاکہ کسٹمر کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ہم کمپیٹنٹ ہیں اور ہم ان کی نہ صرف آج کی ضروریات بلکہ فیوچر کی ضروریات کو بھی فلفل کر سکتے ہیں. جب ایکسپلوریشن کی سٹیج میں ہم نے انیشیل ایکسپٹینس گین کر لی اور ہمارے ریلیشن شپ کا آغاز ہو گیا, تو اب ہم تھرڈ سٹیج میں داخل ہو جائیں گے جو کہ ایکسپینشن کی سٹیج ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکسپینشن کی سٹیج کی کیا ڈسکرپشن ہے اور کیا سیلنگ آبجیکٹیوز ہیں. ڈسکرپشن ہے ایکسپینڈنگ دی ریوارڈز فار ایچ پارٹی ان دا ریلیشن شپ, یعنی کہ اس جگہ پر اب دونوں پارٹیز کے لیے ریوارڈز کو بڑھایا جائے گا. یہ ریوارڈز کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو کسٹمر ہے وہ ایکسپلوریشن کے بعد کنونس ہو جائے کہ جو نئی پروڈکٹ کمپنی لانچ کرنا چاہ رہی ہے اس کے لیے ہم اس سپلائر کو سلیکٹ کریں گے. لہذا آرگنائزیشن سیلنگ آرگنائزیشن کو یہ کانٹریکٹ اوارڈ کرتی ہے کہ جی ہماری نئی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ آپ کریں گے. تو یہ ایک کنسیڈریبل ریوارڈ ہے جو بائنگ آرگنائزیشن نے سیلنگ آرگنائزیشن کو ایوارڈ کیا. اور سیلنگ آرگنائزیشن اس میں انویسٹمنٹس کرے گی اور نتیجہ تن اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرے گی. تو یہ بزنس کی ایکسپینشن جو ایک نئی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں سیلنگ آرگنائزیشن کو ملی ہے, اس سے اس کو ریوارڈ زیادہ ملیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر اس سٹیج میں سیلنگ آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے. یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے وی شوڈ گیٹ ٹو نو کسٹمرز اینڈ دیئر بزنسز بیٹر, اینڈ دین وی شوڈ ایکسپینڈ ویز ٹو ہیلپ دا کسٹمر. یعنی کہ اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کسٹمر کے بزنس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے
کیسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر ہم کن طریقوں کے ساتھ کسٹمر کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اس کا پرابلم سالو کر سکتے ہیں اور اس کے بزنس میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. لہذا اس بات کی ضرورت پڑے گی کہ ہم اپنے کسٹمر کے بزنس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. یاد رہے کہ ہم نے پرابلم سولوشن سیلنگ ماڈل میں یہ بات کی تھی کہ انٹرپرائز سیلنگ اپروچ یا انٹرپرائز ریلیشن شپس میں سیلنگ آرگنائزیشن کو بائنگ آرگنائزیشن کی نیڈ اسیسمنٹ بہت ڈیٹیل میں کرنی پڑتی ہے, اور آفن ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس نیڈ اسیسمنٹ کے لیے ہمیں ریٹن اپروول اور پرمیشن لینی پڑتی ہے بائنگ آرگنائزیشن کی, اور اس اسٹڈی کے لیے بھی بعض اوقات چارج کیا جاتا ہے. لیکن جس وقت ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر عموماً یہ کام فیوچر بزنس کی اینٹیسپیشن میں فری آف کاسٹ بھی کر دیا جاتا ہے, اور اس کاسٹ کو لیٹر آن بلڈ کیا جاتا ہے سولوشن کی پرائس میں, کیونکہ یہ یاد رہے کہ دیر از نتھنگ فار فری. اور اگر آپ کوئی ایسی سروس فری آفر کر دیں اور آگے چل کے پھر اس کو کاسٹ میں بلٹ ان بھی نہ کریں تو آپ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز کو unnecessarily بڑھا رہے ہیں, جو کہ آپ کے پروفٹ مارجنز کو فیوچر میں ریڈیوس کرے گا. تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکسپینشن ہے ریلیشن شپ کی, اس میں وہ کون کون سے کی کوسچنز ہیں جو ہم بائنگ آرگنائزیشن سے متعلق اپنے ذہن میں رکھیں گے, اور پھر ہم اس کو گائیڈ لائن بنا کر کسٹمر کی نیڈز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم ایگزسٹنگ یوز دیکھیں گے. واٹ لمٹس کرنٹ آپریشنس, واٹ میکس them more difficult than they need to be, which of these are most important, and what do managers see as their worst problems. تو یہاں پر ہمارا فوکس بنیادی طور پر اس چیز میں سمجھنے پہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ آپریشنز ہیں وہاں پہ کیا باٹل نیکس ہیں, وہاں پہ کیا میجر پرابلمز ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مینیجرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے زیادہ ورسٹ پرابلمز ہیں. سب سے پہلے ہم نے ایگزسٹنگ یوزیج کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایگزسٹنگ یوزیج میں کہاں پر چیزیں صحیح ہو رہی ہیں اور کہاں پر غلط ہو رہی ہیں, اور کون سے ایریاز ہیں جہاں پر ہم امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. دوسرا کوسچن جو ہم پوچھیں گے وہ ہے possible needs. Number 1, what do managers need to make their operations better? And number 2, what do they want to make their life easier and more pleasant? یعنی کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نیڈز ہیں مینیجرز کی وہ کون سی ان کی پاسبل فیوچر نیڈز ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی بیسس کے اوپر پروڈکٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یعنی پہلے ہم نے ایگزسٹنگ یوزیج کو دیکھا اور پھر فیوچر پاسبل نیڈز کو دیکھا. اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ پاسبل سولوشنز. واٹ ڈز کلائنٹ تھنک مائٹ بی پاسبل اینڈ وچ ڈو دے فیور. پاسبل سولوشنز کے بعد ہم پاسبل نیو یوزیج دیکھیں گے. واٹ نیو آپریشنز ڈو دے بلیو مائٹ بی پاسبل اینڈ وچ ڈو دے فیور. اس کے بعد فائنلی ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیسیژن کرائیٹیریا کیا ہے, کس کرائیٹیریا کی بیسس پہ, کس اسکیل کی بیسس پہ دی آرگنائزیشن ول میک دیئر بائنگ ڈیسیژن. کیا ان کے لیے ایفیشنسی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا ان کے لیے ریڈکشن ان کاسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا ان کے لیے امپروومنٹ ان کوالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیا ان کے لیے اسپیڈ آف ڈیلیوری زیادہ امپورٹنٹ ہے؟
کیا ان کے لیے آفٹر سیلز سروسز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس ایکسپینڈنگ ریلیشن شپ میں ہمارا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو بائنگ آرگنائزیشن ہے اس کی ایگزیکٹ پرابلم کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد، اس کی نیڈ اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہم ایک سولوشن پرپوز کریں. اب جب ایکسپینشن بھی ہو گئی تو اب یہ ایک سب سے زیادہ ٹف ٹرائل تھا. اس میں اگر سپلائر سکسیسفل رہا اور اس نیڈ اسیسمنٹ کے بعد اگر سپلائر نے ایک ایسا سولوشن پرووائڈ کیا جس نے کسٹمر کے بزنس کے اندر کوئی اسٹریٹجک ویلیو ایڈیشن کی، جیسے کہ انٹرپرائز ریلیشن شپس میں ہوتا ہے، تو یہ ایک سفیشینٹ ایویڈنس اور پروف بنے گا سپلائر کے لیے ریلیشن شپ میں آگے پروسیڈ کرنے کے لیے، آگے پروگرس کرنے کے لیے.